بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے مٹیریلزم اور انٹلیکچوئل ڈوارفزم، یعنی مادیت یا ذہنی بوناپن۔ دیکھیے، جو لوگ مٹیریل کلچر کو اختیار کرتے ہیں، بظاہر تو وہ مٹیریل کلچر کو اختیار کرتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے آپشن فار انٹلیکچوئل ڈوارفزم۔ آپ بھی اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا، مجھے تو زندگی بھر یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں مٹیریل کلچر میں، عملاً وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار رہتے ہیں۔ مٹیریل کلچر سے مراد ہے مادی چیزوں کے شوق میں جینا، فیملی میں جینا، مادی ترقیوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اپنی فیملی کو اپنا سول کنسرن بنا لینا، گھر، کار، جاب، بزنس، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں مٹیریل کلچر میں آتی ہیں۔ تو جو لوگ مٹیریل کلچر کو یا مادی ترقی کو اپنا کنسرن بناتے ہیں تو لازمی طور پر اس کی ایک پرائز دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان دو ایک ڈوئل بینگ ہے۔ انسان، ہمارا ایک باڈی ہے، ہمارا ایک سول ہے، تو دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ باڈی کی ترقی یہ ہے کہ اس کو مادی چیزیں ملتی رہیں، کھانا پینا ملتا رہے، لیکن جو سول ہے اس کی ترقی یہ ہے اس پر کہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہے۔ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ناممکن ہے، دیکھیے، کہ آپ مادی ترقیوں میں جئیں اور ساتھ ساتھ آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کو لینے کے لیے دوسرے کو کھونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، من احب آخرتہ اضر بدنیا، فآثروا ما یبقی علی ما یفنی۔ یعنی دونوں کو بیک وقت آپ ترقی ڈیولپ نہیں کر سکتے، یعنی فزیکل پارٹ آپ کا جو ہے وہ، اور آپ کا انٹلیکچوئل پارٹ جو ہے وہ۔ تو آپ کو آپ کا چوائس کیا ہے وہ آپ پر نربھر کرتا ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، بچپن اور نوجوانی یا ابتدائی عمر جو ہوتی ہے اس کی، تو اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے، بہت انرجی ہوتی ہے۔ تو کھیل کود میں، تفریح میں وہ جینے لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے،
دو نوجوان کھیل کود کر رہے ہیں، تو جس وقت آدمی کھیل کود کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، لیکن آپ لا آف نیچر کو اوور رول نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی ہمیشہ جوانی والی انرجی آپ کے اندر نہیں رہتی. آپ پر بیماری لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، طرح طرح کے آرٹس پیش آتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو، فرض کیجیے، تب بھی آپ بڑھاپے سے بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو. یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ بڑھاپے سے بچا لیں. آخر میں دیکھیے یہ ہوتا ہے، اکیلا انسان سیڈ، اندر سے سیڈ، اور بالکل گویا کہ وہ ویٹنگ فار ڈیتھ، موت کا انتظار کرتا ہوتا ہے. اور موت کے بعد کیا ہے، جو کچھ آپ نے یہاں مادی ترقی کی تھی وہ سب آپ کو ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے ہر آدمی کو. کیونکہ دیکھیے سب سے بڑی چیز جو آپ جو ملی ہے وہ باڈی تو وہیکل ہے، وہیکل. سب سے بڑی چیز آپ کو مائنڈ ملا ہوا ہے، یہ باڈی آپ کا وہیکل ہے. تو وہیکل کی خوب پالش کریں آپ، اور مائنڈ کو اسٹارویشن میں رکھیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی. لیکن بدقسمتی سے آج کل سب کا یہی حال ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری میں جیتے ہیں لوگ، چاہے یہ لفظ نہ بھی جانتے ہوں. رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ یہ نہ بھی جانتے ہوں تب بھی اسی میں جیتے ہیں. وہ آج کل جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا کیا ہے، ورک ہارڈ پارٹی ہارڈ. مطلب خوب محنت سے کام کرو، پیسہ کماؤ، اور پارٹیوں میں جا کر کے پیسہ لٹاؤ، تفریح کرو. مگر ایسے بہت سے لوگوں سے یہاں سے لے کر امریکہ تک میں ملا ہوں، وقتی ایک ٹیمپریری انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے پارٹی میں یا ہالیڈے میں جاتے ہیں آپ، اس کے بعد پھر ایک نیا اسٹریس، اس کا ایک نیا اسٹریس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی اسٹریس یا ہالیڈے اسٹریس. امریکہ میں ایک آدمی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک کلچر ہے کہ خوب محنت کرو اور اس کے بعد ویکینڈ میں جا کر کے خوب تفریح کرو، ہالیڈے مناؤ. لیکن اس نے بتایا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نیا اسٹریس لے کے آتا ہے آدمی. تو یہاں پہ ایک لفظ نیا بنا ہے، ہالیڈے اسٹریس. کیا ایک کوئی زندگی ہے بتائیے؟ یہ تو جسٹ لائک اینیمل جینا ہے، جسٹ لائک اینیمل جینا ہے. میں ڈیولپڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، یورپ امریکہ، وہاں بار بار میں نے سفر کیا ہے. جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ہمیشہ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے، کوئی وژڈم کی بات بتائیے، اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، اپنی کوئی ڈسکوری بتائیے. یقین کیجیے کہ ایک بھی آدمی ابھی تک مجھے نہیں ملا جس نے کوئی خاص بات بتائی ہو. ایک صاحب جو بہت کامیاب زندگی گزار رہے تھے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ ایک کامیاب انسان مٹیریل سینس میں کہہ جا سکتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے، خود کا آپ نے کوئی چیز جو ڈسکور کی ہو. تو انہوں نے جواب کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اٹ از ہیئر اسپلٹنگ. یہ سب تو بال کی کھال نکالنا ہے. لیکن کوئی بات نہیں بتا سکے وہ.
لاکھوں لوگوں کی نظر میں وہ بہت کامیاب تھے. وہ ٹی وی پہ آتے تھے, اسٹیج پہ آتے تھے, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا, اور جب ان کی عمر جب زیادہ ہوتی تھی, سینئر تھے اس وقت وہ, تب میں نے پوچھا تھا ان سے کہ اپنی کوئی فائنڈنگ بتائیے. تو ان کا کہہ رہے یہ سب تو ہیئر اسپلٹنگ ہے. یہ میرے تجربے کے مطابق وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب کا حال ہے. کیا اسی لیے دنیا میں ہم آئے ہیں کہ اینیمل کی طرح کھائیں پئیں, ویل ڈریسڈ لائف ہو ہماری, کاروں میں چلیں, گھروں میں رہیں, اور پھر مر کر ختم ہو جائے. ہمارا مائنڈ جو ہے اسٹارویشن میں رہے, انٹلیکچوئل سینس میں ہم ڈوارفزم کا شکار رہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ کل میں ریڈیو سن رہا تھا, روزانہ مجھے ایسے تجربے ہوتے ہیں ڈیلی, حتیٰ کہ آج بھی تجربہ ایسا ہوا. تو کل ریڈیو سن رہا تھا میں, آل انڈیا ریڈیو, تو اس پر آ رہا تھا ایک فیچر, وہ تھا سنگل پیرنٹنگ پر. سنگل پیرنٹنگ ایک نیا لفظ آج کل نکلا ہے کہ دو آدمیوں نے شادی کی, ایک لڑکا اور لڑکی, کچھ دن رہے ساتھ, اس کے بعد آپس رفٹ ہوا, آپس میں کچھ جھنجھٹ ہوا, اس پر الگ ہو گئے. وہ الگ رہ رہے ہیں, وہ الگ رہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ تھا. تو لوگ اپنی بار بار وہ بتاتے تھے, ایسے لوگ جو اکیلے گزار رہے ہیں اپنے بارے میں. تو ایک صاحب نے بتایا کہ شادی کی انہوں نے, کئی سال ساتھ رہے, اور 2 بچے بھی ہوئے. پھر جھگڑا ہوا, آخر میں طے ہوا کہ چلو بھائی ایک بچہ تم لے لو, ایک بچہ میں لیتا ہوں, الگ الگ رہیں گے ہم. تو اب وہ الگ الگ رہ رہے ہیں. دونوں نے کیا کیا کہ ہاؤس لون لیا اور کار لون لیا, الگ رہنے لگے. تو پوری کہانی جو تھی اس میں میں نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپس میں دونوں تھے وہ ایڈجسٹ کر کے رہنے پر تیار نہیں ہوئے آپس میں. لیکن وہی دونوں باہر جا کر کمپنی میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے باس کے ساتھ. یا غور کیجیے, یعنی گھر میں ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے سپریشن ہو گیا, وہی دونوں جا کر کے وہاں پر باس کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اس کا سادہ بات نہیں ہے. اس کا بات یہ ہے کہ ایز اے پرنسپل انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کے فارمولہ کو نہیں پکڑا, لیکن ایز اے ہپوکریسی پکڑ لیا. اس کو آپ سمجھیے. یعنی اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کو زندگی کے اصول مانتے اور گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے, میاں بیوی, آفس میں بھی کرتے ایڈجسٹ اپنے باس سے, اپنے کلیگ سے, تو میں کہتا کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کو ایز اے پرنسپل لیا, لیکن گھر میں ایڈجسٹ نہیں کیا انہوں نے, اور کمپنی میں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت ہی خطرناک. یعنی آپ ایک ویک پرسنالٹی آپ بنا رہے ہیں اپنے اندر. یعنی پرنسپل بیسڈ پرسنالٹی نہیں ہے, بلکہ منافقت پر مبنی پرسنالٹی ہے. اب سے کوئی زندگی ہے؟ اس کو یہ لوگ بالکل سمجھ نہیں پاتے, یہ سنگل پیرنٹنگ والے. ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتے کہ اگر وہ گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے تب ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ان کے لیے ایک پرنسپل ہوتا, ایک بڑا پرنسپل. اب جو کر رہے ہیں وہ کہ گھر میں تو ایڈجسٹ نہیں کیا اور کمپنی میں کر رہے ہیں, تو ایز اے ہپوکریسی کر رہے ہیں, بطور منافقت. لیکن انٹلیکچوئل
ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سمجھ نہیں پاتے. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اسی چیز کو وہ بطور منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو بطور اصول انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ انٹلیکچوئل، جس کو میں نے کہا انٹلیکچوئل اسٹارویشن کا، کتنا بڑا نقصان ہے. آپ غور کیجیے، یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات ہرگز نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. میں اللہ کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مٹیریلزم سے 100% اپنے کو دور رکھا. میں نے مٹیریل کلچر میں نہیں جیتا. میری زندگی پوری کی پوری گزرتی ہے صبح شام ہر وقت میرا جو کنسرن ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. بس مٹیریل کلچر کے اعتبار سے مجھے اچھا ملے نہ ملے، کچھ یہ ہو وہ ہو، کچھ بھی ہو، میں اس کو اگنور کرتا ہوں. اور صبح شام میں انٹلیکچوئل کلچر، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے کرتا رہتا ہوں کام. اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مجھے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پوری ہسٹری میں لوگوں نے جانی. پوری ہسٹری میں کیسی عجیب بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں بریلینٹ ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. میں ایک ایوریج آدمی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک ایوریج آدمی ہوں. ایک بار مجھ سے ایک بار ملنے آئے ایک صاحب جو میرا میگزین اور رسالہ پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، بہار کے تھے وہ. تو کئی سال تک پڑھتے رہے میری چیزیں، پھر ملنے آئے وہ. یہاں میں کمرے میں بیٹھا تھا کرسی پر، تو چپ چاپ بس مجھ کو دیکھتے رہے، کچھ باتیں سنتے رہے. ایک آدھ گھنٹے شاید رہے ہوں گے، اس وقت چلے گئے وہ. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ جب وہ نکلے باہر تو انہوں نے کہا ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ وہاں کوئی شیر بیٹھا ہوا ہوگا، یہ تو بالکل پیچھے سے آدمی تھے. یعنی میری تحریروں کو پڑھ کے وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت ہی یعنی شیر دہلی ہوں گا، شیر انڈیا ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کوئی شیر آدمی ہوگا وہ، لیکن وہ تو ایک دم ایسے تھے معمولی آدمی. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ میں ایک اوسط درجے کا آدمی ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اور مٹیریل کلچر سے کوئی مطلب نہیں رکھا. کچھ بھی مجھے دلچسپی نہیں ہے مٹیریل چیزوں سے. تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے کھولی میرے اوپر جو پوری ہسٹری میں نہیں جانی لوگوں نے، نہ سیکولر فیلڈ میں نہ ریلیجس فیلڈ میں. اب دیکھیے میں ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کو. مثلاً دیکھیے ٹاپ کے فلاسفر تھے ارسطاٹل اور پلیٹو. ان کا آبسیشن کیا تھا؟ ان کا آبسیشن تھا آئیڈیل گورنمنٹ. آئیڈیل گورنمنٹ. برٹن کا ٹاپ کا فلاسفر تھا برٹن رسل. اس کا آبسیشن تھا کیا؟ ورلڈ گورنمنٹ. ہمارے انڈیا میں مہاتما گاندھی کا آبسیشن کیا تھا؟ ولیج گورنمنٹ. آئیڈیل گورنمنٹ، ورلڈ گورنمنٹ، ولیج گورنمنٹ، تینوں میں سے کوئی چیز بنی نہیں. نہ کبھی دنیا میں آئیڈیل گورنمنٹ بنی، نہ دنیا میں کوئی ورلڈ گورنمنٹ بنی، اور نہ دنیا میں کبھی ولیج گورنمنٹ بنی. یہ سب رومانٹک آئیڈیاز ہیں. تو یہ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ رومانٹسزم سے دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا کرتا. رومانٹک تھنکنگ الگ چیز ہے اور پریکٹیکل تھنکنگ الگ چیز ہے. اس فرق کو نہیں سمجھا انہوں نے. یہ میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا ہے وہ پریکٹس میں ٹرانسلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. I have to see the practical situation. I have to know
دا کریشن پلان آف گاڈ. یعنی ایک طرف میں ہوں، ایک طرف یہ دنیا ہے جو خدا نے بنائی ہے. میں اپنے مائنڈ میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں پریکٹیکل لائف میں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ سوسائٹی کیا ہے، خدا کا کریشن پلان کیا ہے، حالات کیا ہیں. تو ان ٹاپ کے لوگوں نے ایسے آئیڈیاز بنائے جو ان کے مائنڈ میں تو تھے بڑے اچھے، مائنڈ کے باہر کچھ بھی نہیں. آپ غور کیجیے، آئیڈیل گورنمنٹ، ورلڈ گورنمنٹ، ولیج گورنمنٹ، کہنے بڑا اچھا ہے سب ہے، لیکن ایک دن بھی اس دنیا میں یہ چیزیں واقع نہیں بنی. کیسی عجیب بات ہے. ایسے ہی دیکھیے تمام جو سیکولر لوگ ہیں، تمام کے تمام، وہ انسان کو بانٹے ہوئے ہیں دو طبقے میں، ہیو ناٹس، سارے کے سارے وداؤٹ این ایکسیپشن. صرف مارکس نہیں، سب کے سب ہیو اور ہیو ناٹس. مجھ کو اللہ کی توفیق سے پہلی بار یہ ڈسکوری ہوئی کہ یہ ایک کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے، یہ کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے. صحیح کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ دنیا کی تقسیم ہے، کچھ لوگ پوٹینشیل ہیوز کے دائرے میں ہیں، کچھ لوگ ایکچوئل ہیوز کے دائرے میں. جیسے ڈاکٹر عبدالکلام جو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے، جب پیدا ہوئے تو وہ پوٹینشیل ہیوز تھے، بعد کو ایکچوئل ہیوز بنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یعنی ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ وہ ہیو ناٹ کے خانے میں ہے. ہمیشہ کے لیے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہوتا ہے تو وہ ہیو ناٹ کے خانے میں، ایسا کوئی بھی نہیں. ہر آدمی پوٹینشیل لے کے پیدا ہوتا ہے، بے پناہ پوٹینشیل. جیسے مجھ کو میرے بڑے بھائی تھے، جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو مجھ کو کہتے تھے مرزا پھویا، مجھ کو مرزا پھویا کہتے تھے. مرزا پھویا مطلب بیوقوف آدمی. اس وقت لوگوں کی نظر میں بیوقوف آدمی تھا، لیکن جب میں نے کوشش کی کہ میرا پوٹینشیل انفولڈ ہو تو میں وہ باتیں جان سکا جو پوری ہسٹری میں نہیں جانی تھی لوگوں نے. یہ پہلی بار ہسٹری میں یہ بات میں نے کہی ہے کہ جو صحیح کیٹیگرائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پوٹینشیل ہیو ہیں، کچھ لوگ انٹلیکچوئل ہیو ہیں. تو ایسی سیکولر فیلڈ میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اب ریلیجس فیلڈ میں آئیے. قرآن کی تفسیر میں، حدیث کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسی باتیں کھولی جو پوری 1000 سال کی تاریخ میں کسی پہ نہیں کھلی تھی. یہ میں کوئی بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پرنسپل کو واضح کرنے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے، میں اپنی ذات کو الگ کر کے بول رہا ہوں. جب بھی میں ایسی بات کرتا ہوں تو اپنی ذات کو الگ کر کے بولتا ہوں کہ ایک پرنسپل کو واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ مٹیریل کلچر میں جئیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا انٹلیکچوئل سائڈ جو ہے وہ اسٹارویشن میں چلی جائے گی، اور آپ مٹیریل سینس میں خوب تندرست دکھائی دیں گے، شاندار، لیکن دوسرے اعتبار سے آپ انٹلیکچوئل ڈوارف ہوں گے. اس پرنسپل کو واضح بتا رہا ہوں میں، اس پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو. اب دیکھیے، میں آج کی ایک بات کرتا ہوں، آج ہی کی بات کرتا ہوں میں. قرآن میں سورہ 55 جو ہے 55، اس کا نام ہے الرحمن. سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یعنی اسی سے سوال کرتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی آگے سوال بنا ہوا ہے.
وہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے. تو اس آیت کو پہلے میں نے تفسیروں میں دیکھا, آج بھی مختلف تفسیروں میں دیکھا, کئی تفسیروں میں. کسی تفسیر میں کوئی آپ کو بڑا رزق اس میں نہیں ملتا, نہ تو واضح کوئی واضح تفسیر نہیں ملتی, نہیں دے کہ اس میں کوئی ایسا جو آپ کے لیے آپ کو ایک بڑا رزق دے, سمندری رزق دے, آپ کے اندر کو بہت بڑا شکر پیدا کرے. وہ مطلوب ہے. تو میں نے اس پر غور کیا اور دعا کیا, تو ایک بہت عجیب غریب چیز دریافت ہوئی. وہ یہ تھی کہ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. اس کو معنی کہ زمین و آسمان, اتنی بڑی جو کائنات ہے, اتنی گلیکسیز ہیں, اتنا سولر سسٹم ہے, اتنی ساری جو دنیا ہے جو کو آپ ناپ نہیں سکتے, وہ سب کا سب محتاج ہے اللہ کے آگے. جو کچھ بھی سورج کو لائٹ ملی ہوئی اللہ دے رہا ہے, ستارے موو کر رہے ہیں اللہ کی طاقت سے موو کر رہے ہیں, درخت اگ رہے ہیں تو اللہ کی طاقت سے اگ رہے ہیں, سمندروں میں پانی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے کی وجہ سے وہ پانی ہے. ایک تو یہ پہلو اس کا. یہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو پرسنلائز کیا, یعنی کائناتی رحمت جو برس ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو پرسنلائز کیا, اپنی ذات پر لے آیا میں اس کو. تو ایک عجیب و غریب احساس ہوا, ایک عجیب و غریب احساس ہوا. وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں, سن رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج کل جو ماڈرن سائنس ہے اس میں ایک نظریہ ہے جس کو ردرفورڈ نے ڈیولپ کیا تھا, جو کہتے ہیں پرنسپل آف ڈیٹرمنیسی. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا جو سسٹم ہے وہ کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی ہے. کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی, ایک ڈسکنٹینیوٹی چل رہی ہے اور اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اس کی مثال وہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں آپ مووی, تو بظاہر آپ کو واقعات تسلسل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. وہاں پر لاکھوں تصویریں الگ الگ ہوتی ہیں, ہر لمحہ ڈسکنٹینیو ہوتا ہے, ہر لمحہ. وہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی تسلسل سے واقعات ہو رہے ہوں, لاکھوں تصویریں گزرتی ہیں الگ الگ. تو دیٹ از کنٹینیوٹی ان ڈسکنٹینیوٹی, یہی پورے کائنات میں ہے. تو آپ غور کیجیے کہ ہم آپ ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے ہیں جو کچھ ہیں. ایک سیکنڈ سے بھی فریکشن میں اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں. تو میں نے سوچا کہ میں بول رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تب میں بول رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تب میں دیکھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تب میں سوچ رہا ہوں. میں چل رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تو میں چل رہا ہوں. اس طریقے سے میں سانس لے رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تب میں سانس لے رہا ہوں. میں سن رہا ہوں تو ہر لمحہ خدا کی بلیسنگ آ رہی تو میں سن رہا ہوں. آپ غور کیجیے کہ یہ سوچ جو ہے آپ کو یعنی خدا کی شکر میں شرابور کر دیتی ہے. ایک سمندر میں آپ غوطہ لگاتے ہیں. یعنی آیت میں ساری کائنات کو جو پہنچ رہا ہے اللہ کی بلیسنگ, وہ سب پرسنلائز آپ کریں تو آپ اکیلے جسے اس کا شیئر مل رہا ہے آپ کو. تو کتنا بڑا یہ تصور ہے. اس لیے میں ایک آیتا کے برابر ہی میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں آتی. ہر لمحہ میں پازیٹیوٹی میں جیتا ہوں, کیونکہ اس کا احساس یہ ہو کہ یونیورسل بلیسنگ
مجھے مل رہی ہے، یونیورسل بلیسنگ، تو کیا وہ نگیٹیوٹی مبتلا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے سارا قرآن، سارے حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نئی نئی باتیں کھولی ہیں. یہ میں اپنی نعوذ باللہ میں اپنے لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں، ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر آپ مٹیریل کلچر میں جئیں گے تو جسٹ لائک اینیمل آپ جئیں گے، آپ کی عقل جو ہے اینیمل جیسی ہوگی. اور اگر آپ مٹیریل چیزوں کو بس ایک ضرورت کے درجے میں لیں اور آپ کی فکر اس میں ہو کہ آپ انٹلیکچوئل انفولڈنگ کی فکر آپ کو ہو، تو آپ بے پناہ ہو جائیں گے، بے پناہ ہو جائیں گے. میرا جیسا آدمی جو ایک پیدا ہوا تو ایک ایوریج بچہ تھا، جس کو خود میرے خاندان والے مرزا پھویا کہا انہوں نے. میں نے انگریزی پڑھنا شروع کیا زیادہ عمر ہونے کے بعد، تو ایک صاحب نے کہا کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا. ایک صاحب نے کہا ان کی تو اردو بھی غلط ہوتی ہے. اس طرح کے ماحول میں، کیونکہ میری امیج جو تھی کہ وہ یہی تھی کہ ایک تو ایک ایوریج آدمی ہے. کوئی بھی یاد رکھیے ایوریج نہیں ہوتا. ہر آدمی خدا کی نے جو پیدا کیا وہ ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے. ہر آدمی ماسٹر پیس ہے. لیکن آپ کو یہ پرائز اگر آپ دیں کہ مٹیریل کلچر میں، فیملی کلچر میں، اپنی ڈیزائر کلچر میں جینے والے نہ بنیں، بلکہ انٹلیکچوئل کلچر میں جینے والے بنیں، اپنے اس پوٹینشیل کو انفولڈ کرنے کا کہ دھن آپ کو لگ جائے، تو آپ ہر مین سپر مین بن جائے گا. یعنی پوٹینشیلی ہر مین سپر مین ہے، ہر مین، چاہے کوئی بھی ہو، ہر عورت اور ہر مرد. تو یہ جو مٹیریل کلچر ہے وہ بہت ہی کلر کلچر ہے، کلر کلچر. یاد رکھیے، کلر کلچر ہے. میں امریکہ گیا تو جو وہاں کے جو لوگ تھے، بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا. اس بار میں 3 ہفتے وہاں رہ گیا. تو وہاں جو تھے انڈیا کے یا ان ملکوں کے جو مسلمان یا ہندو، وہ سب یہ سوچ میں جی رہتے تھے کہ امریکہ کی ترقی ہم نے کی ہے. انڈیا کے جو مسلمان یا ہندو وہاں ہیں وہ یہ کہتے تھے امریکہ کیا ہے، ہم نے امریکہ کو ترقی دی. اب بالکل احمقانہ بات ہے یہ. امریکہ یعنی آپ غور کیجیے کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں ایک پروڈکٹ بنتا ہے تو بس سمجھیے کہ بس ہم اس کو کام کرتے ہیں، پروڈکٹ بن رہا. وہ اتنی دریافت کر سکے. وہ ایک اور بڑی چیز سے بے خبر رہ گئے وہ، کیونکہ سب کا سب انٹلیکچوئل ڈوارف ہیں. انہوں نے سوچنا چاہیے تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب آپ اپنے ملک میں تھے تو وہاں کوئی ترقی نہیں کر پائے، آپ یہیں کوئی ترقی دیا لا کر، آپ نے اپنے ملک کو کیوں نہیں ترقی دے سکے آپ. یعنی آپ جب اپنے ملک میں تھے تو وہاں کیوں نہیں ملک کو ترقی دے سکے آپ، اس کو کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے، یہیں کو ڈیولپ کیا آپ نے آ کر. تو اصل چیز جو ہے وہ قابل دریافت کیا تھی؟ امریکہ والوں نے ایک بہت بڑا، یعنی ایک بہت بڑا پرنسپل اپنایا. بہت بڑا پرنسپل. وہ پرنسپل ہے کہ کسی کو بھی کوئی چیز ملے گی میرٹ پہ بیس ملے گی، میرٹ. ادر میرٹ کسی کچھ نہیں ملنے والا. انہوں نے کمپٹیشن چلا دیا، کمپٹیشن، کمپیٹ اے پیرش. وہاں پر کوئی وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. مثلاً ایک فیملی میں ملا میں، وہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے تھے، تو ابھی ان کو گرین کارڈ نہیں ملا تھا.
ابھی وہ ایسے تھے گرین کارڈ سے پہلے جو وہاں رہنے کا معاملہ ہوتا ہے. ان کا بیٹا وہاں پڑھتا تھا اسکول میں, اور اسکول میں وہ ٹاپ کر گیا. تو اگرچہ ان کو گرین کارڈ نہیں ملا تھا, لیکن فوراً ہی اس کو بہت بڑا آفر مل گیا. حالانکہ ابھی وہ گرین کارڈ نہیں ملا اس کو ٹاپ کرنے کی وجہ سے. اب انڈیا میں ایسا ہو نہیں سکتا. انڈیا میں تو فیورٹزم چلتا ہے. وہاں پر صرف میرٹ بیسڈ سوسائٹی وہاں کی ہے, کچھ نہیں دیکھتے وہ سوائے میرٹ کے. تو یہاں جو لوگ گئے یہاں سے, انہوں نے میرٹ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ میرٹ بیسڈ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا تو مجھے محنت پے کرے گی. یہ ناممکن ہے کہ محنت کروں وہ محنت مجھے پے نہ کرے. تو اندھا دھند محنت کرتا ہے وہ, اور پھر اس کو جب اس کا ریٹرن ملتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے وہ. انڈیا میں آپ کو یا اور جو کنٹریز میں, انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ, یہاں آدمیوں کی یقین نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند محنت کرے تو اس کو اس کا ریٹرن ملے گا. یہ یقین نہیں ہے اس کو, تو سوچتا ہے کہ میں کیوں محنت کروں. امریکہ میں یہ ہے کہ وہ یقین ہے آدمی کو کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے ریٹرن ملنا ہی ملنا ہے. اس چیز نے لوگوں کو ہیرو بنا دیا ہوا. تو امریکہ کی ترقی ایک پرنسپل کی بنا پر ہوئی, نہ کہ انڈیا جیسے ملکوں کے لوگ جا کر وہاں کام کرنے لگے ترقی ہو گئی. کتنی بڑی فلیسی ہے اس میں جیتے ہیں لوگ, کتنی بڑی فلیسی ہے. تو یہ جو مٹیریل کلچر ہے میرے نزدیک کلر کلچر ہے. کلر کلچر یعنی انیملائزیشن آف مائنڈ اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ ایک آدمی پیدا ہوا بطور انسان, لیکن مٹیریل کلچر کیا کرتا ہے, اس کو حیوانیت طرف لوٹا دیتا ہے, وہ حیوانیت طرف لوٹا دیتا ہے. اب ایک یعنی سیکولر لوگوں کے ایک بہت بڑی حماقت میں بتاتا ہوں آپ کو, جس میں سارے انسان مبتلا ہیں. عجیب بات ہے, وہ ایولیوشن تھیوری. ایولیوشن تھیوری میں کیا ہے کہ ڈارون نے جو اسٹڈی کی اور دوسرے لوگوں نے, تو انہوں نے پایا کہ اسپیشیز بے شمار ہیں, اسپیشیز کی گنتی نہیں ہے. بھیڑ ہے, بکری ہے, گھوڑی ہے, گائے ہے, بیل ہے, اونٹ ہے, ہاتھی ہے, اور گھوڑا ہے, شیر ہے, بے شمار اسپیشیز ہیں. لیکن ان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے, ہمارے جیسے یہ کھال ہے, کھال کے نیچے اندر ایک ڈھانچہ ہے, ڈھانچہ جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو ڈھانچے میں سملرٹی ہے, ڈھانچے میں سملرٹی ہے. مثلاً جو ڈھانچہ بلی کا ہے اسی سملر ڈھانچہ بھیڑیے کا ہے, اسی سملر ڈھانچہ شیر کا ہے. تو ڈھانچے میں سملرٹی ہے. اس سے کیا نکال لیا کہ ایک سے دوسرا پیدا ہوا, دوسرا پیدا ہوا. ایک سادہ سی بات ہے کہ ڈھانچے میں سملرٹی کے معنی ہیں کہ اسپیشیز میں ڈائیورسٹی ہے. یعنی خدا نے بلی پیدا کی, پھر خدا نے بھیڑیا پیدا کیا, پھر خدا نے شیر پیدا کیا, خدا نے بکری پیدا کی, پھر خدا نے گائے پیدا کی, خدا پھر نے زراف پیدا کیا, الگ الگ. یعنی کریشن میں ڈائیورسٹی ثابت ہوتی ہے, کریشن میں ایولیوشن نہیں ثابت ہوتا. اس سے جو سملرٹی ہے اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریشن میں ڈائیورسٹی ہے. مگر کیا نکال لیا کہ کریشن میں ایولیوشن ہے, اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا. یہ ہے انٹلیکچوئل ڈوارفزم. لوگ ویل ڈریس دکھائی دیتے ہیں, شاندار گھروں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے کاروں میں چلتے ہیں, لیکن انٹلیکچولی دے آر ڈوارف. چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو, سیکولر ہو یا ریلیجس ہو, سب کا یہ حال. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو مشن ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ
مٹیریل کلچر سے پوری طرح سے اپنے آپ کو باہر لائیں. مجھے ابھی شک ہے کہ ہمارے سی پی ایس کے لوگ جو ہے مٹیریل کلچر سے پوری طرح باہر نہیں آئے, ابھی پھنسے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اثر سے یا فیملی کے اثر سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ آپ پورا معنی میں آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کا ہوا ہو, پورے معنی میں. کیونکہ دیکھیے موت ہمیشہ آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. میں روز سوچتا رہتا ہوں, انگلیوں گنتا رہتا ہوں کہ فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں, فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں, فلاں آدمی مر گیا اب لوٹے کہ نہیں. میرے جو ہم زمانہ تھے جن کو میں نے دیکھا تھا, جن کے ساتھ میں رہا تھا, ان سب کو سوچتا رہتا ہوں کہ چلا گیا آدمی اب لوٹے کہ نہیں. اب کیا وہ سوچتا ہوگا کہ کیسی عجیب اپرچونیٹی تھی دنیا جس کو میں نے مس کیا. مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. تو آپ اپنے کو الگ نہ کریں. آپ پہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ مٹیریل کلچر میں جیتا ہے تو اس کو یہ پرائز دینی ہی پڑے گی کہ وہ انٹلیکچوئل سینس میں ڈور بن جائے گا, ڈور بن جائے گا. یعنی فزیکل سینس میں وہ ہاتھی ہو سکتا ہے لیکن انٹلیکچوئل سینس میں ڈور بن جائے گا. تو کیا آپ اس پرائز کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو بڑی ہیوی پرائز ہے. شاید یہی بات کہی گئی اس سورہ میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ آیت بھی تفسیروں میں واضح نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین تخلیق کے ساتھ, لیکن اس کے بعد ہم نے پھینک دیا اس کو بالکل نیچے کی سطح پر. تو اس میں چونکہ ہم نے پھینک دیا کا لفظ ہے, لوگ سمجھتے ہیں خدا نے پھینک دیا. یہ مطلب نہیں, ایک اسلوب ہے خدا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تھا انسان کو بہترین پوٹینشیل کے ساتھ, لیکن وہ اس کو انفورڈ نہ کر سکا, انیمل بن کر رہا, انیمل بن کر مر گیا. یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ایک مکرم مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہم نے. لیکن یاد رکھیے انسان کے اندر جو عظمت ہے, جو اس کے اندر جو یہ حسن تقویم والی بات ہے, یہ پوٹینشیل سینس میں ہے, یہ پوٹینشیل سینس میں. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوٹینشیل سینس میں اعلیٰ ترین مخلوق کے طور پر پیدا کیا, لیکن اپنے پوٹینشیل کو انفورڈ نہ کر سکا, اس لیے وہ حیوان کی سطح پر جیا, حیوان سطح پر بڑھا. یہ مطلب اس کا. یہ بات جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ہے. میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں نے تقریباً پوری نسل انسانی کو اسی سطح پر دیکھا ہے کہ لوگ مٹیریل کلچر میں جیتے ہیں, مٹیریل سینس میں اپنی کو ترقی ڈھونڈتے رہتے ہیں, ایک بہت فربے انیمل کے طور پر جیتے ہیں. ان کے پاس ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے یہاں گیا تو اتنی موٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی ان کے میز پر, انگریزی داں تھے وہ, اتنی موٹی بلا بڑا اتنی موٹی کتاب. اور اس کتاب کا موضوع کیا تھا؟ باڈی ڈیولپمنٹ. باڈی ڈیولپمنٹ, کس طرح آپ اپنی باڈی کو ڈیولپ کریں. وہ کتاب کا یہی تھا. وہ صاحب اس کو پڑھ کر کے, واقعی وہ آدمی جو تھے بہت, یعنی ان کی باڈی بڑی زبردست تھی, بظاہر بہت شاندار دکھائی دیتے تھے. وہ کوٹ پہنتے تھے اور لگتا تھا کہ وہ کیا ہیں, شاندار گھر میں رہتے تھے, شاندار کار میں چلتے تھے. لیکن جب میں نے ان سے بات کی
تو باڈی ڈیولپمنٹ تو خوب تھا ان کا، پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تجربہ میرا ساری زندگی کی تجربہ یہ ہے. تو یہ میری ڈسکوری گویا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مادی کلچر سے اوپر اٹھائے اپنے آپ کو، مادی چیزوں کو صرف ضرورت کے خانے میں رکھے، ضرورت، اور ساری توجہ اپنی لگائے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جڑا ہوا ہے جنت تک سے جڑا ہوا. یہ صرف دنیا کی چیز نہیں ہے، صرف دنیا کی چیز نہیں ہے. دیکھیے جنت کس کے لیے ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی فیلسی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تو تسبیح پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، عشاق چاش جو ہے وہ ناغا نہ ہو جنت مل جائے گی، چلے پہ چڑھ جاؤ جنت مل جائے گی، کچھ اسٹیج کرو دھوم مچاؤ اسٹیج پر اسلام کے حق میں تقریر کرو تو جنت مل جائے گی. یہ سب چیزیں کبھی بھی ہرگز نہیں جنت میں پہنچانے والی کسی کو ہیں. یاد رکھیے، جنت نام ہے آپ کی اپنی شخصیت کے ڈیولپمنٹ کا. ایک ڈیولپڈ شخصیت ہی جنت میں جائے گی. ذالک جزاء من تزکیٰ، ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ جو چیز ہے اس کے ذریعے جو شخصیت بنتی ہے تو ایک جنتی شخصیت جنت میں جائے گی. کوئی خارجی عمل نہیں جنت لے جائے گا آپ کو. تو آپ کو اپنے اندر جنتی پرسنالٹی بنانا ہے، اور جنتی پرسنالٹی بنتی ہے وہی تدبر سے، تفکر سے، تعقل سے. اچھا کھانا کھانے، اچھا کپڑا پہننے سے نہیں بنتی وہ شخصیت، یا کسی خارجی عمل سے بھی نہیں بنتی شخصیت کہ آپ چلے پہ چلے گئے تو شخصیت بن گئی، آپ نے ساتھ تو تسبیح پڑھ لی وہ بن گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پرسنالٹی دی ہے اس پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کرنا پڑے گا. ڈیولپ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ پورے معنوں میں نگیٹیوٹی سے پاک ہونا، پورے معنوں میں نگیٹیوٹی سے پاک ہونا. ایک آیتا کے برابر بھی آپ کے اندر نگیٹیوٹی نہ ہو. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. اللہ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوگی، اللہ سے زیادہ آپ کو خوف ہوگا، اللہ آپ کا سول کنسرن بن جائے گا. یہ سب جب ان چیزوں میں جئیں گے آپ تو ایک پرسنالٹی بنے گی آپ کے اندر، ایک متقی پرسنالٹی، ایک مزکہ پرسنالٹی، ایک جنتی پرسنالٹی. وہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں بسائے جائیں گے. دیکھیے جنت جو ہے کیا ہے؟ جنت بہت ہی ریفائنڈ کالونی ہے، اور بہت ہی ریفائنڈ قسم کے لوگ وہاں رہیں گے، بہت اعلیٰ درجے کا ٹیسٹ رکھنے والے، اعلیٰ درجے کی تھنکنگ والے، یعنی ہائی تھنکنگ، ہائی ٹیسٹ، ہائی کلچر، ہائی ایٹیکیٹ، یعنی ہر لحاظ سے بہت ہی ہائی کلاس کے لوگ وہاں پر بسائے جائیں گے. تو ویسی پرسنالٹی درکار ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ مادی کلچر سے جب آپ الگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتقاء شروع ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء جب ہوتا ہے تو روحانی ارتقاء ہوتا ہے. روحانی ارتقاء جب ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک شخصیت بنتی ہے. جب ایک شخصیت بنتی ہے تو وہی شخصیت جا کر کے اللہ تعالیٰ کا انتخاب میں سلیکٹ ہوتی ہے جنت کے لیے.
کل میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے. وہ آیت ہے کہ اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں, 2 فرشتے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کا کام کیا ہے, جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کی زبان سے تو اس کو لکھتے ہیں وہ فرشتے. تو عام طور پر ایک تفسیروں میں اس کی بھی بہت ہی کم وضاحت ملتی ہے. یعنی چونکہ لفظ قرآن مجید میں لفظ کا آ گیا ہے ما یلفظ من قول, تو سمجھتے ہیں کہ لفظ لکھتے ہیں وہ. اس پر بحث کرتے ہیں کہ صاحب اچھا الفاظ لکھتے ہیں کہ برے الفاظ لکھتے ہیں یا دونوں لکھتے ہیں. اس قسم کی بیکار کی بات ہے. اصل وہ دیکھیے وہاں سے لفظ جو ہے ایک علامتی طور پر آیا ہے. مطلب آپ جو کچھ بھی ہیں صبح سے شام تک وہ لکھتے ہیں, آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ کہ مختلف سچویشن میں آپ نے کیا رسپانس دیا. ایک صورتحال پیدا ہوئی, وہاں آپ کے مائنڈ کو کچھ سوچنا تھا تو آپ نے کیا سوچا. ایک موقع تھا جہاں آپ کو کچھ بولنا تھا, وہاں آپ کیسا بولے. ایک منظر آپ کے سامنے آیا, اس کو دیکھا آپ نے, دیکھ کر کیا احساس پیدا ہوا آپ کے اندر. تو یہ جو آپ کی ساری فیکلٹیز ہیں ان کو صبح شام آپ استعمال کرتے ہیں. تو کوئی پازیٹیو استعمال کرتا ہے, کوئی نگیٹیو استعمال کرتا ہے, کوئی خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے, کوئی اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے. تو یہ فیکلٹیز جو ہے, یہ آپ کی شخصیت جو ہے, یہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, صبح شام تک آپ کیسا استعمال کرتے ہیں وہ واچ کیا جا رہا ہے, وہ لکھا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. انسان سے غلطیاں ہوں گی, اور غلطیاں خود بھی مطلوب ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور توبہ کرے, غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگے. یہ بھی دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. یعنی غلطی کر کے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ بھی سادہ بات نہیں ہے. یہ ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, جب آپ سے غلطی ہو گئی اور پھر ریپینٹنس آیا, اب بہت زیادہ محاسبہ کیا آپ نے, بہت انٹراسپیکشن کیا آپ نے, تو ساری اندر کی فیکلٹیز آپ کی جاگ پڑتی ہیں, ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے آپ کے اندر. اس کی مثال میں دوں گا آپ کو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو حکم دیا کہ جنت میں تم آزاد ہو, جو چاہے کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے پاس مت جانا, اس درخت کا پھل مت کھانا. ایک درخت. تو ایک براہ راست ان کو حکم دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے غلطی کی اور اس درخت کا پھل کھا لیا جا کر کے. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, ایک گناہ کا فعل تھا. لیکن پھر آتا ہے حدیثوں میں, قرآن میں بھی, کہ ان کو ریپینٹنس ہوا اور روتے رہے بہت دنوں تک. وہ بہت زیادہ انٹراسپیکشن کیا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. صرف معافی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا پیغمبر بنایا. اس پر میں نے سوچا تو ایک بہت عجیب بات دریافت ہوئی کہ ریپینٹنس یا توبہ جو ہے وہ ایک نئی شخصیت ایمرج کرنے کا ذریعہ ہے. ایک فاصلہ ہوگا حضرت آدم کے اس
پھل کو کھانے میں اور پھر آدم کو پرافٹ بنانے میں ایک فاصلہ ہوگا. جس وقت حضرت آدم نے پھل کھایا تھا اس وقت والے آدم نہیں رہوں گے اس وقت جب کہ انہیں پیغمبر بنایا گیا. ان کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کی ہوگی, نئی سوچ آئی ہوگی, نئے جذبات آئے ہوں گے, نئی پرسنالٹی بنی ہوگی, ایک نیا انسان ابھرا ہوگا ان کے اندر. تو وہ اللہ کی نظر میں اس قابل ٹھہرا ہوگا کہ ان کو پیغمبر بنوا دیا جائے. تو جب آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے اور آپ کا اندر ریپنٹنس آتا ہے, آپ توبہ کرتے ہیں, تو سادہ بات نہیں ہے یہ. اس کا مطلب بھی ہے کہ ایک شخصیت نئی آپ کو ابھرتی ہے جو اتنا ہو سکتا ہے, اتنا بڑھ سکتی ہے کہ آپ کو خدا, اب تو پیغمبری ختم ہو گئی ہے لیکن آپ کو کوئی بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دے دے. یہ حضرت آدم کی مثال جو ہے بہت عجیب مثال ہے کہ غلطی کر کے اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی شخصیت میں ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے, ایک نیا پروسیس. توبہ اگر کرتا ہے آدمی, اس کی سوچ, اس کے جذبات, اس کے ساری فیکلٹیز میں ایک نیا ڈائریکشن آ جاتا ہے. اور ہوتے ہوتے یہ پروسیس اپنی تکمیل میں پہنچ کر کے ہر ادب کے لیے بنا کے پیغمبر بنا دیے گئے. عام انسان کے لیے ہوگا کہ اس کو بھی کوئی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مل جائے گا. تو کیسی عجیب بات ہے یہ توبہ میں چھپی ہوئی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ خود اپنا نگراں بن جائے, اپنا نگراں بن جائے, اپنے آپ کو جنتی شخصیت بننے کا کوئی دھن سوار ہو جائے اس کے لیے, دھن. اور جب غلطی ہو تو فوراً توبہ کرے, وہ غلطی ہو تو فوراً وہ اپنا محاسبہ کرے. وہ اصل چیز یاد رکھیے, اللہ کی شریعت میں اصل چیز یہ نہیں کہ آپ غلطی نہ کریں, ہرگز نہیں. اصل چیز ہے غلطی پہ اصرار, یعنی غلطی کر کے اسی پر اصرار کرنا, شرمندی نہ ہو, ریپنٹنس نہ ہو, ڈھٹائی آپ کے اندر رہے, سرکش بنے رہیں آپ. یہ اصل غلطی ہے. تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن, اور پھر یہ بھی ہے کہ وخیر الخطائین التوابون. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں. یعنی خطا کار کے معنی سب سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں, اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا ہو تو اس کے بعد فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے. وہ تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, اور آپ اس مشن کو دوسروں تک پہنچائیں کہ دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اینیمل بن کر رہیں, اینیمل بن کر رہیں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ بس گھر اور کار اور موٹر اور فیملی اور بال اولاد اسی میں جیاں مر جائیں. اس کے لیے نہیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو. اس لیے بھیجا ہے کہ آپ یہاں کے حالات میں اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بنائیں, اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سینس میں, اسپریچول سینس میں, ڈیوائن سینس میں ایک اعلیٰ پرسنالٹی, ایک پازیٹیو پرسنالٹی, جو اس قابل ٹھہرے اللہ کی نظر میں کہ موت کے بعد اس کو جنت میں جگہ دی جائے. تو یہ میرا تجربہ ہے پوری زندگی کا.
کہ لوگ مٹیریل کلچر میں جیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی پرائز کیا دے رہے ہیں، وہ بہت بھاری پرائز دے رہے ہیں، وہ یعنی انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو رہے ہیں. وہ مادی ترقیوں میں جینا سادہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک انٹلیکچوئل ڈوارف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو ایسا آدمی نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا، نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا. تو کیسا عجیب گھاٹا ہے یہ جو ہر انسان کے حصے میں آ رہا ہے. تو آپ کو اپنے لیے بھی اسی مشن کو اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس بات سے باخبر کرنا ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا امکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، لیکن مادی چیزوں میں مشغول ہو کر تم اس امکان کو اویل نہیں کر پاتے ہو. تو یہ غلطی مت کرو، یہ غلطی مت کرو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو سب سے بڑی بات جو بتانے کی ہے وہ یہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.